وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 57-58 حصہ اول 26-98 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنی ساری توجہ کا مرکز دنیا کو بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 57. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے. سامعین اکرام، بہت اہم ہے یہ آیت. رزق یعنی اگر آپ دیکھیں، ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے اب اس کی یعنی اس کے معنی بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، گزشتہ جو آیت نمبر 56 تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے کہہ دیا کہ تمہارا کام جو کام کرنا ہے وہ میری بندگی کرنا ہے اور بندگی کے لیے کوشش کرنا ہے. رزق کا معاملہ میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے تمہارا. یہ میں ویسی ایک تمہیدی مضمون باندھ رہا ہوں، پھر آپ پھر اس کے بعد میں اور بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے. میں دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل تو میں ہوں. دنیا میں جا کے تم نے کوشش کرنی ہے میرے راستے پہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے. اور اس قسم کی بہت سی آیتیں، ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ دوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون. تھوڑا غور کیجئے گا. اے ایمان والو، میرا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو. اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو.
اسی محنت کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی پوری میں تفصیل تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ اس میں سے بتا رہا ہوں۔ اتقوا اللہ، مطالبہ کیا ہے؟ تقوی۔ مطالبہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں محنت، جاہدوا فی سبیلہ، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ تو عین فرض ہے۔ میں آپ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں نا، تو مجھے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے کہ لوگ اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھیں گے۔ یہی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہم۔ دیکھیں ایک بات میں کہہ دوں آپ کو، جب آپ قرآن کے مدعا کو نہیں سمجھتے، اپنی آپ کو پہچان نہیں ہے، اپنے مقصد وجود کی معرفت نہیں ہے، اس کو بھی نہیں جانتے، پھر آپ قرآن کو کما حقہ نہیں جان سکتے۔ یہ تو قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین ہے نا، پہلے پارے کی جو پہلا سورت ہے سورہ بقرہ، پہلی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب ہم تو دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، تو اس میں ہمارے لیے تو ہدایت نہیں ہے۔ متقی شخص تو ہے، وہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی منزل کو پہچانتا ہے، منزل کا راستہ جانتا ہے، اور اس نے تہیہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر چکا ہوتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ ہم نے تو نہ کلمہ شہادت پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس کا مطلب جانتے ہیں۔ ہمارا تو دیکھیں سیدھا لگا بندہ وہ ہے، ہمیں چاہیے دنیا، اور دنیا کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی یاد کر لینا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تم دنیا کے لیے تو نہیں بنائے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور تم رزق کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ دنیا رزق کیا؟ جو بھی ظاہر ہے۔ دیکھیں یہاں رزق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، تو رزق کا معنی بھی ہم نے محدود کر لیا۔ رزق ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ رزق میں ہوائیں ہیں، بارش ہے، سورج، آسمان پہ سورج ہے، یہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، رزق ہے، تقسیم ہے، اور اولاد رزق ہے، جو بھی ہے، یعنی جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رزاق ہے، ہمارا رزاق اور رزق کا اصل میں ہم نے معنی محدود کر لیا ہے، پر جو بھی ہے، لیکن ہم نے اپنی آمد کا یعنی مدعا جو ہے زندگی کا، وہ دنیا کا رزق بنا لیا ہے۔ پیسہ چاہیے، اقتدار چاہیے، مکان چاہیے، نوکری چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اولاد چاہیے، شادی چاہیے، صحت چاہیے، یہ دنیا کا وہ ہے۔ اب یہ تو تقسیم ہو چکا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک حدیث کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں، یہ مضمون ذرا یعنی سمجھنے والا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قلم خشک ہو چکے ہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے، کس کو کیا ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے، یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ 50,000 سال پہلے، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا رزق، جو بھی تھا۔ رزق کے مطلب تھوڑا سا اولاد کتنی ہوگی، پیدا کب ہوگا، پیدائش کب ہوگی، موت کب ہوگی، زندگی کتنی ہوگی، اور رزق کتنا ہوگا، اور یعنی جو
پیسہ ہے، یہ جو بھی ہے، جتنے بھی ہے، اب اولاد ہے یہ بھی تقسیم ہے، یہ بھی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ دنیا کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جفت القلم بما انت لاق۔ ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو تمہیں پہنچنا ہے وہ اس کا فیصلہ ہو چکا، قلم خشک ہو چکا ہے، بما انت لاق، جو تمہیں پہنچنا ہے، جفت القلم، قلم خشک ہو چکے ہیں۔ اور جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، مضمون ذرا طویل ہے لیکن یہ ہے کہ دلچسپی ہے اور غور بھی ہے، اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تقسیم سے فارغ ہو چکا ہے، اب کسی کا تقوی، عمل صالح، وہ رزق، اس کا رزق بڑھا نہیں سکتا، کسی فاسق کا فسق جو ہے اس کا رزق گھٹا نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے۔ تو دیکھیں اب اس میں مضمون کیا بن رہا ہے، ہم خود اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، اور پھر اب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی، آج کل تو بس ساری لڑکیوں کو بھی لوگ پڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، خیر اس کی بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ بچے کے دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ میں بعض اوقات اپنا واقعہ سناتا ہوں، میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ابتدائی عمر سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا اور اس راستے کی ہدایت دی تھی، اور ایک خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ابھی میں چھوٹا تھا، 7ویں 8ویں کلاس میں، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو مسجد آنا جانا، ابھی وہ چیز تو نہیں ملی تھی جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی مجھے۔ تو خیر مسجد ہمارے پڑوس میں تھی، تو آنا جانا لگا رہتا تھا مسجد میں، اور تو میرے والد صاحب کے جو ساتھی تھے وہ بھی مجھے آبزرو کرتے رہتے تھے، یار یہ تو اب لڑکا گیا کام کا، مسجد کو اس نے راستہ دیکھ لیا ہے اور بس مسجد آتا ہے اور بس اور کوئی کام تو نہیں ہے اس کا۔ تو میرے والد کے ایک دوست تھے، منشی صاحب ان کا نام تھا، اب تو سب گئے گزرے ہو گئے سب لوگ، تو وہ مجھے ایک دن روک کے کہتے، بچے جوری کو کیا کھلاؤ گے، تم نے تو یعنی اس طرف توجہ کر لی ہے، جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ وہ لوگ تو مطلب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ جہاندیدہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال تو انہوں نے مجھے یہ تھوڑا سا مشورہ دیا، تو میرے والد نے تو اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے، انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، اور وہ مطمئن تھے، لیکن وہ جو تھے تو انہوں جورو کو کیا کھلاؤ گے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی دنیا ظاہر کے لیے پریشان ہیں، پلان، میں خود جب چھوٹا تھا میری ساری سوچیں ظاہر کی، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ آئیڈیل ایک وقت، مطلب 6 سال عمر ہوگی میری، 7 سال عمر ہوگی، آئیڈیل، یہ آئیڈیل ہے اور یہ ایسا ہوگا اور ایسا کریں گے، یہ وہ، اس وقت کے ذہن میں میرے یہ تھا۔ تو اسی طرح ہم سارے بچوں، آپ دیکھ لیں، ہم سب جو دنیا کے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، وہ دنیا کی سوچ رہے ہیں، دنیا کی فکر میں ہے، فکر دنیا میں ہے۔ تو دیکھیں ایک فکر ہوتی ہے، فکر، مضمون کو میں تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات جو بھی مضمون آ رہا ہے
اور جو 56 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے فکر آخرت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، اس کے بعد جو ہے تم میرے پاس آنا ہے اور پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا یا سزا دوں گا۔ تو تم نے زندگی فکر آخرت میں گزارنی ہے۔ پیغمبر، تمام پیغمبران جب آتے ہیں تو وہ انسانیت کو فکر آخرت کا درس دیتے ہیں، اعمال کے بارسپرس کی خبر دیتے ہیں کہ تم سے تمہارے جیسے بھی تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ تو قرآن میں ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور بازپرس کروں گا، پوچھوں گا جن کی طرف میں نے رسول بھجوائے اور ان لوگوں سے بھی جن کو رسول بنا کے میں نے بھجوایا، دونوں سے میں پوچھوں گا۔ اس میں آپ دیکھیں علماء حضرات سمجھتے ہیں اس میں مبالغہ ہے، زور ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، سے لام پھر اس پہ تجدید، اور ضرور میں پوچھوں گا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بازپرس۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لیکن ہم تو نہیں ڈرتے، ہمیں تو بازپرس کا تو کوئی، یعنی آج کا معاشرہ، ہمارا تو مسئلہ واضح ہے، ہمیں چاہیے دنیا اور فراوانی ہے رزق۔ یوں لگتا ہے، ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یوں لگتا ہے ہمارے عمل سے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے، رزق کمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر شخص کو رزق کی فکر لگی ہوئی ہے، رازق وہ تقسیم جو ہو چکی ہے اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں سادی سی کروں، بالکل سادی سی، رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، علی اللہ ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ تو دیکھیں میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام پر ہے، بالکل واضح بات میں کہہ رہا ہوں۔ ہم جب سنتے بھی ہیں نا وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے کہ ہاں بس ختم ہوگی بات، اب میں نے فکر آخرت کرنی ہے۔ فکر دنیا، اب اسی کی طرف میں آ رہا ہوں، ہم اپنی دنیا کی فکر کرنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کر کے دنیا کر دیں، لیکن ہم نے تو سارا رخ ہی دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے نا کہ شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت کیا ہے؟ اسباب۔ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے ظاہر پر بھروسہ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنا مالدار عمرہ طبقہ ہے اللہ سے غافل ہے عام طور پہ، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ اور عمرہ طبقے کو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، کہتا رہتا ہوں، جو ایک وہ مزدور ہے اور جو صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ساری فکر ظاہر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کام کیا کرنا تھا اور تم کس کام کے پیچھے پڑ گئے۔ جو رزق میں نے اپنے ذمے لیا تھا تم نے مجھے، یعنی مجھ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے تم نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی اپنی وقف کر دی ہے۔ میں نے تو ایسا نہیں چاہتا،
میں نے تو تمہیں ما اریدو منہم من رزق، میں تو تمہیں یعنی یہ رزق جو دیکھیں اس میں ایک بات ہے وہ یہ ہے، رازق اللہ ہے، بڑی قوت والا، زبردست، هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، ظاہر ہے بھی اس پہ ہم بات کریں گے، اور بڑی قوت والا ہے، اس کے مظاہر تو عام ہیں، پھر بھی اس پہ بات کریں گے ہم، لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ ہم نے تو اب وہ دھوکہ جو لگ گیا ہے ظاہر کا، تو ہم نے رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور کچھ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، قرآن اور حدیث، یہ یعنی یہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں، سننے کیا کسی یعنی صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے قرآن کو۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ یہ وہ کلپ موجود ہے، کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، ایک وزیر صاحب سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ پا رہے، اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، ایک وزیر اٹھتا ہے، نام نہیں لیتا، وفات پا گئے، تو وہ سورہ اخلاص بڑے دعوے سے سناتا ہے، لیکن وہ بھی غلط سناتا ہے۔ یہ سارے کلپ موجود، ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، چاہے جائے کہ اس کو سمجھے اور اس کی طرف رخ کر لیں اور اس کو قبول کر لیں۔ ہمیں دین قبول نہیں ہے، ایک یعنی مستند بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان کو دین ایز اٹ از قبول نہیں ہے۔ ہاں کچھ کریں گے، کچھ اپنی مرضی سے کریں گے، دیکھیں عام ہی یہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تم کچھ لیتے ہو، کچھ نہیں لیتے، کچھ کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے، کسی چیز پر یقین ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے، ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں، جس کا نام دین اسلام ہے ہمیں اس پر نہ یقین ہے، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو کچھ پر یقین ہے اور کچھ پر نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، ہم کتاب کے ایک حصے کو بھی نہیں مانتے۔ یہاں تو اس آیت میں جن کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے اور دنیا میں شرمندگی کی، تو وہ لوگ ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ ہم ایک چیز بھی نہیں مانتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ آج کا جو ہم آیات پڑھ رہے، اس پہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بات کروں گا، مجھے دیکھیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کا یعنی مدعا یہ ہے کہ اے انسان، تمہیں تو فکر آخرت کے لیے میں نے بنایا ہے، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ اور دنیا کی طلب میں لگ جاؤ اور ہر چیز کو بھلا کر، تمہارے رزق کا ذمہ تو میں نے لیا ہوا ہے، اور تم نے مجھے بھلا کر دنیا کی طرف رخ کر کے اپنی آخرت کو بھلا دیا، اور جو کام جس کام کے لیے میں نے پیدا کیا تھا وہ کام تو تم نے چھوڑ دیا ہے، یعنی بندگی، یعنی اطاعت۔ تو یہ آیات جو ہیں، ما ارید منہم من رزق، اے انسان تم تو ظاہر کو تم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے، میں نے تو یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، رزق، میں تم سے دنیا کا طلبگار تو نہیں تھا کہ تم آ کے ساری توجہ ظاہر کی طرف کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ وہ تو یہی رہا ہے آج بھیا، اللہ کو بھلا کے ہم ظاہر کی طرف، آپ دیکھ لیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے، ہماری آج جو یعنی خراب سوچ ہے، ایک تو فرقواریت کا جنون ہے، یعنی فرقوں کو ہم لازمی سمجھتے ہیں
اور اس میں بس ایک فرقہ لے لیا آپ نے تو بس آپ کہتے ہیں بس میں نے لے لیا اسلام، پورا لے لیا، جو بھی ہے فرقہ. پھر ہم یہی چند باتوں کو پورا دین مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور ان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نماز ساری جھوٹی ہے ہماری. یہ الگ سوال ہے کہ کون نماز کا اہتمام کرتا ہے. اہتمام تو نہیں ہے، اکثر جو ہے نمازیں رہ جاتی ہیں. کہتے میں تو دو نمازیں پڑھتا ہوں، باقی مجھ سے نہیں ہو سکتا. مختلف لوگ ہیں، میں اس کی نہیں جاتا، یعنی اس کی تفصیل نہیں کرتا. اور بعض تو نماز کو جانتے تک نہیں ہے. صبح اٹھی، شیپ کیا، دفتر نکٹائی چل کے دفتر چلے گئے، وہاں اپنی دنیا جھاڑنے لگے. شام کو آ کے یہ وہ بس کلب چلے گئے کھیلنے کے لیے، کوئی کھیل جوائن کر لیے، کوئی جیم، مختلف مصروفیات ہیں. لیکن ہم دیکھیں، ہم نے اپنے آپ کو ایک بیکار تخلیق سمجھ لیا ہے. آج کے مسلمان نے اپنے آپ کو، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا پیدائش کا سوائے دنیا کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی جیسی زندگی ہم آج گزار رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا ہے. اب ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور اب ہماری ساری جد و جہد ظاہر کے لیے ہے. وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا خاتون خانہ، جو ہوتی ہے نا ہاؤس وائف، بس وہ گھر میں بند رہتی ہیں اور یہی ساس، سسر، دیور، جٹھانی، یہی اس کے مسئلے ہوتے ہیں. پھر شوہر کا اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، اسی میں وہ جی ہلکان کرتی رہتی ہے، سوچتی رہتی ہے یہ کیا، میرا شوہر یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بس یہ ایک برا نہ منائیں، یہ ساری عورتوں کا یہ مسئلہ ہے. جو کاروباری ہیں، بس یعنی نوکری ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ وہ اچھی نوکری کی تلاش میں، وہاں سے جب آفر آتی ہے ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے آفر آتی ہے، پیسہ ویسا، ایک غلیظ داستان ہے. غلیظ اس لیے ہے، غلیظ میں کہہ رہا ہوں، ناپاک سوچ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے پاک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ہم اس ناپاک دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ذہن الجھا لیا ہے. اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے، زماں اور بھی ہے، مکان اور بھی ہیں. ہمیں یقین نہیں ہے. ہمارے لیے تو بس یہ میں، میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، کاروبار، نوکری، ختم بات. اعرض عمن تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا. اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم